بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ کا روزہ، رلا دینے والا واقعہ۔ آج ہم آپ کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دردناک افطاری کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی افطاری کیسی تھی اور آج ہماری کیسی ہوتی ہے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تاجدار کائنات، فخر موجودات، شہنشاہ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے گھر عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے افطاری بنانا شروع کرنا تھی تو سب سے پہلے آٹا دیکھا کہ گھر میں آٹا موجود ہے بھی کہ نہیں۔ آپ نے دیکھا تو صرف 4 ہی روٹیوں کا آٹا موجود تھا۔ شیر خدا حضرت علی کے علاوہ ننھے شہزادوں، جنت کے سرداروں حضرت حسن و حسین بھی روزے سے تھے۔ افطاری ہونے سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ افطاری کا وقت ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کو ختم کیا اور سیدہ فاطمہ نے 4 روٹیاں پکائیں۔ شاہ کونین کی لاڈلی بیٹی کے گھر رمضان کا دسترخوان سج جاتا ہے جس پر صرف 4 روٹیاں اور کچھ سحری سے بچا ہوا سالن موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نے 1 روٹی سب کے آگے رکھ دی۔ مغرب کی اذان ہوئی، روزہ افطار ہوا۔ حضرت علی، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اپنی روٹی کو ختم کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آدھی روٹی کو کھایا اور کچھ ذہن میں آیا تو آپ نے آدھی روٹی کو اپنے چادر کے پلو کے ساتھ باندھ لیا۔ بچوں نے پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ سب نے اپنی اپنی روٹی کھا لی ہے۔ آپ نے اپنی آدھی روٹی کھائی ہے اور آدھی کو چادر کے پلو میں باندھ لیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے بابا نے پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، میں نے آدھی روٹی اپنے بابا کے لیے رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آدھی روٹی اپنے بابا کو دینے کے لیے اپنے بابا کے گھر کے دروازے پر پہنچی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نماز ادا کر کے واپس آئے تو دیکھے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کھڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری لاڈلی، دروازے پر کیوں کھڑی ہو، اندر کیوں نہیں گئی ہو؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، بابا جان اندر آنے کی اجازت دو گے تو اندر داخل ہوں گی۔ آپ نے انہیں اندر آنے کو کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر کے پلو سے روٹی کو کھولا اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے بابا جان، میں افطاری کر رہی تھی کہ آپ کی یاد آ گئی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی لے کر آپ کی خدمت میں آ گئی ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ حضرت بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے میری لاڈلی، آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے جو روٹی لے آئی ہو، ورنہ میرا چوتھا دن بھی بغیر کچھ کھائے پیے گزر جانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روٹی لے لی تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر اپنے بابا جان کے منہ میں ڈال رہی ہوں گی۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میری جان، میری لاڈلی بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، اے میرے بابا جان، کل کیا ہوگا؟ کیا میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا؟ تو حضرت محمد نے یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ بھی صبر کر لینا، میں بھی صبر کر لوں گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہماری امت کو بخش دے گا۔ اے مسلمانوں، ذرا غور تو کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کے لیے بھوکے رہے۔ آج کل کی عورتوں کو حضرت فاطمہ کا دوپٹہ یاد نہیں ہے۔ وہ کھلے عام اپنے سروں کو بغیر ڈھانپے گلیوں، بازاروں اور محلوں میں عام گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، محفلوں کی رونق بنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اے مسلمانوں، بے شک ہماری بخشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار دیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری آل سے سچا عشق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔